عوام الناس حکومت سے ایک ہی اپیل کر رہی ہے کہ خدارا باللہ تو ساری جان چھڑاؤ. اتنے زیادہ بل، اتنی مہنگائی، بہت سارے لوگ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. بہت سارے لوگ فاقوں پہ آ گئے ہیں. ایک آدمی کی دیکھیں 20,000 روپے سیلری ہے نا، تو وہ 20,000 روپے میں سے اپنے گھر کا رینٹ کہاں سے دے گا، اس کے بعد اپنے بچوں کی فیس کیسے دے گا. ہر طبقہ ہی جو ہے نا وہ بلوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے. جو آج سے سال پہلے کروڑا پتی تھے، بے انتہا سے زیادہ کرائسس میں آ گئے. بل اتنے آئے، فیکٹری بک گئی، لوگوں کے پیسے سر چڑھ گئے. جس بندے کو دیکھ لینا وہ بجلی کے بلوں سے ہی رو رہا ہے. دنیا میں جو سب سے بڑا ڈیم قائم کیا گیا ہے وہ چائنا کے اندر ہے. اپنے 2 شہروں کی قربانی دے کر وہ ڈیم جو ہے وہ قائم کیا ہے. بجلی کے بغیر تو اس وقت زندگی کا گزارا یا سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. 50 سال پہلے بغیر بجلی کے بھی گزارا ہوتا تھا. اب اگر آپ کہیں کہ انسان اس گرمی کو برداشت کرے تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی بٹن آن کرتا ہے نا، سوئچ آن کرتا ہے، تو اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے. صحیح صاحب، میں آپ کو یقین مانے پتہ نہیں لو بجلی چلی لو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. عوام الناس حکومت سے ایک ہی اپیل کر رہی ہے کہ خدارا باللہ تو ساری جان چھڑاؤ. یہ اتنے زیادہ بل اور اتنی مہنگائی جس میں عوام کا بے تحاشا نقصان ہو چکا ہے، اس میں جانی نقصان اس اعتبار سے ہو رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اور بہت سارے لوگ فاقوں پہ آ گئے ہیں کیونکہ صرف اور صرف باقی اخراجات الگ ہیں، ان سے بل پورے نہیں ہو رہے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور دینی طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. محترم جناب عبداللہ سلیم صاحب ہمارے مہمان ہیں. اسی طریقے سے بلال بٹ صاحب تشریف فرما ہیں. عبداللہ بھائی، آپ کاروباری لوگوں کو جانتے ہیں، بہت سارے آپ کے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، ان سے تعلقات ہوتے ہیں. موجودہ جو صورتحال ہے بلوں کی، اس حوالے سے کاروباری طبقے پہ کیا اثر پڑا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ غریب عوام تو پیٹ ہی رہی ہے. بالکل ایسے صحیح صاحب. اصل ایسے ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ غریب آدمی بل کیسے دے. پہلے تو ہم لوگ دیکھتے تھے جو ورکرز ہیں وہ پریشان ہیں. کوئی نہ کوئی ورکر آتا تھا دوسرے تیسرے دن، جی میرا بل بہت زیادہ آ گیا، بل کا ایشو لے کے آنا میرے پاس. ایک آدمی کی دیکھیں 20,000 روپے سیلری ہے نا، تو وہ 20,000 روپے میں سے اپنے گھر کا رینٹ کہاں سے دے گا، اپنے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا، اس کے بعد اپنے بچوں کی فیس کیسے دے گا، دودھ والے کو پانی کہاں سے دے گا. اس کا سارا پیسہ، اس کا جو بجٹ ہے نا، وہ ہمارا ماشاءاللہ سب سے ایماندار جو محکمہ ہے نا وہ وابڈا ہی ہے، وہ لے جاتا ہے. اصل میں وابڈا عبداللہ بھائی شاید اس طرح ہے کہ یہ وفاقی ادارہ ہے. جی جی. تو وفاق نے سمجھا کہ ہمارا پورے جو اخراجات ہیں نا صرف ایک محکمہ اٹھا لیں، وہ سارا انہوں نے خرچہ اسی نکالنا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں بہت سارے نا، پہلے تو صرف غریب تھا نا، ابھی آپ یقین کریں بہت بہت بڑے مل آنرز، جو جتنا مرضی بڑا کاروباری کوئی بندہ ہے، ہر طبقہ ہی جو ہے نا وہ بلوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے. جس کا کسی کا گھر کا کوئی جتنا خرچہ ہے نا، مثال کے طور پہ کسی کے گھر کا کوئی مہینے کا 1,00,000 روپے خرچہ ہے، تو وہ ایسٹیمیٹ اس کا کہہ لیں کہ 1,00,000 روپے تو بجلی کا بل ہی آ جاتا ہے. وہ کہاں سے اپنے آپ کو سروائیو کرے گا؟ تو اس کی وجہ سے پھر جب ظاہری بات ہے اس نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جس وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، اس نے اس کا بوجھ اس پہ بھی ساتھ ڈالنا ہے. پھر کیا ہونا، اس کو بھی گالیاں اپنے کسٹمر سے پڑھنی ہے کہ یار یہ تو چوراں نے ریٹ کر دیتے، انہوں نے تو مہنگائی نہیں کر دیتی. وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ میرے ارد گرد ایسے ہیں، میں جن کو جانتا ہوں، میں نام نہیں کسی کا بھی لوں گا، بہت سارے لوگ جو آج سے سال پہلے کروڑا پتی تھے، بے انتہا سے زیادہ کرائسس میں آ گئے. ایون کہ وہ 25,000 ہزار کی جاب کرنا ان کے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہے. حکومت کیوں نہیں ان لوگوں کو دیکھتی؟ اور پیچھے کیا سٹوری ہے؟ صرف اور صرف ایک سٹوری، وابڈا. بل اتنے آئے، فیکٹری بک گئی، لوگوں کے پیسے سر چڑھ گئے. بل اتنے آئے، کیا ہوا، کسی کی کوئی لومے ہیں، کسی کی کوئی یہ گولی ٹافی کی پروڈکشن ہے، کسی کی کوئی چپس کی پروڈکشن ہے، کسی کی کوئی ڈائنگ یونٹ ہے. وہ جس بندے کو دیکھ لینا وہ بجلی کے بلوں سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جب اتنے معاملات خراب ہوں گے، وہ کیا کرے گا پھر بیچارہ؟ بجلی نہیں چوری کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ بالکل ایسے. ہمارے بھائی کام کرتے تھے ملتان میں، ایک اچھے 15-20 سال انہوں نے جاب کی ہے، تو اب صرف بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ پوری فیکٹری بند ہو گئی. کل وہ ادھر گئے ہیں بھتیجے، تو وہ دکھا رہے تھے ویڈیو بنا کے، مغرب کے ٹائم پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں وہاں پہ،
बंद कर दिया सारा सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही। और सैकड़ों मजदूर थे वहाँ पे काम करने बहुत वाले, बिल्कुल सारा आपकी बात वो सही है। बंद हो गया। मैं ना ईद से पहले लाहौर गया, वहाँ पे एक एक्सपोर्ट का यूनिट था, तो हमारा उनसे ना यानी थोड़ा बहुत ये रिजेक्शन वगैरह हम उनसे उठाते थे, तो मैं उधर गया तो वो यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा शायद मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूँ। मैंने हॉर्न दिया, वो बंदे ने दरवाज़ा खोला, वो मालिक तो अंदर मौजूद था, सही। तो मैंने गाड़ी अंदर करके फिर वापस रिवर्स कर ली। अच्छा बाहर देखा कि यार ये बोर्ड वही है, वही जगह है। अच्छा। बड़ा मैं हैरान हुआ। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सर जी मैं कैमरे में आप तो देख ही रहे होंगे, ये देखिए मैं आपके गेट पे हूँ या कहीं और हूँ। वो कहता नहीं, आप हमारे गेट पे ही, आप गाड़ी सीधी दफ्तर के आगे ले आए। पहले उनके ऑफिस से कम से कम आधा किलोमीटर फैक्ट्री के अंदर ही गाड़ी बाहर खड़ी करके अंदर जाना पड़ता था उनके ऑफिस से। वो मैं गाड़ी उनके ऑफिस के आगे ले गया, जाकर बैठा, चाय शाय पी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी सामने बिला नहीं मार देता। वो करोड़ों अरबों बंदा है। कहता फैमिली सारी बाहर चली गई है, मैंने भी ये जो है ना फैक्ट्री क्लोज कर दी है, लेबर फारग कर दी है सारी पिछले महीने, थोड़ा बहुत माल पड़ा था, ये आपको कुछ समझ नहीं आता, आप ले लें, मैंने भी बाहर चले जाना। लाल साहब आपको भी बिल ज़्यादा आते हैं कई? बस क्या मुतमईन आप? क्या सूरत हाल? सही साहब, जाहिर है कि जब हवा चलती है तो वो हर जगह ही उसके असरात जो है वो पहुंचते हैं, और जाहिर है कि बिजली के बिल ने हर बंदे को ही परेशान रखा है। हमारे घरों के बिल, वर्कशॉप्स के बिल, जाहिर है, और फिर हमारा तो कुछ काम भी आपको पता है इस तरह के ऑफ सीज़न में तो वैसे ही चीज़ें अफोर्ड नहीं होती। लेकिन जनरली अगर हम बात करें सही साहब, तो मेरा ख्याल है कि आलमी सतह पर हमें चंद ममालिक का तज्ज़िया करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के बाद आज़ादी हासिल की, लेकिन कौन से ऐसे इकदाम थे कि जिनकी वजह से आज वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं आगे निकल गए हैं, बल्कि दुनिया की दौड़ में वो टॉप लेवल पे उनकी मईशत हमें नज़र आती है। तो उनमें से एक मुल्क का हम तज्ज़िया करें तो वो चाइना है। आपको याद होगा कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा डैम कायम किया गया है वो चाइना के अंदर है। उन्होंने अपने 2 शहरों की कुर्बानी देकर वो डैम जो है वो कायम किया है। अब बल्कि बाज़ तो ख़बरें यहाँ तक हैं कि उस डैम में इतनी कसीर तादाद में पानी को एक जगह जमा कर लिया गया है कि जो ज़मीन की गर्दिश है, जो ज़मीन की हरकत है, उसके ऊपर भी उसके असरात जो है वो देखे गए। लेकिन उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा निशान जो है वो वही डैम है कि उससे उन्होंने बिजली बनाई, और वो बिजली जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को फ्री दी तो चाइना की इंडस्ट्री ने इस तरह से दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत कायम किया कि इस वक्त आलमी कुव्वतें जो हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो चाइना से खौफ खाती हैं कि अगर हमने थोड़ी सी भी लचक दिखाई या रिलैक्सेशन से काम लिया तो चाइना की मईशत हमें ले डूबेगी। जबकि इसके मुकाबले में आप देखें कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो महंगाई तो जो दीगर महंगाई है वो तो अपनी जगह हम उसको तो देखते ही हैं, लेकिन बिजली के बगैर तो इस वक्त ज़िंदगी का गुजारा या सरवाइव करना जो है वो मुश्किल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सही साहब कि देखिए, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जाता है ना, उस तरक्की की वजह से कुछ मसाइल भी आते हैं, लेकिन उन मसाइल को भी उस तरक्की के ज़रिए से ही हल करना होता है। अब हम आज से 50 साल पहले वाले माहौल में नहीं रह रहे। 50 साल पहले बगैर बिजली के भी गुजारा होता था। 50 साल पहले गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत इंसान के अंदर थी वो ज़्यादा थी, इंसानी जिस्मानी कुव्वत ज़्यादा थी। 50 साल पहले सड़कें नहीं थी, कच्चे घर थे, कच्चे मकान थे, ये सब कुछ नहीं था, एसी नहीं थे, लेकिन इंसान उसके मुताबिक सरवाइव करता था। अब जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, उसने सड़कें बनाई, मसलन एक छोटी सी मिसाल ही आप ले लें, अब ये सड़कें बन गई हैं, अब इन सड़कों की वजह से हीट में इजाफा होता है। आपने देखा होगा कतर में, ठीक है, इजाफा होता है। अब कतर में ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं ब्लू कलर की कि जो कि हीट जो है वो उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, यानी उनकी वजह से हीट नहीं पैदा होती ना। तो इससे क्या पता चला कि अब ये एक तरक्की थी कि सड़कें बन गई, अब उस तरक्की की वजह से जो है वो हीट में इजाफा हुआ। इसी तरह एसी आ गए, एसी लगे तो एसीओं का जो आउटर है उसने जब हीट जो है वो बाहर को फेंकी तो हीट में इजाफा हुआ। प्लस जब आपने डेवलपमेंट की, आपने कॉलोनियां बनाई और आपने
درختوں کو کاٹا تو اس سے ہیٹ میں اضافہ ہو. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ہیٹ جو ہے بڑھا دی. اب اگر آپ کہیں کہ انسان اس گرمی کو برداشت کرے تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو اب اس کے لیے اب انسان کہاں جائے؟ ظاہر ہے کہ اس کو کولر چلانا پڑے گا, اس کو پنکھا چلانا پڑے گا, اور اگر تھوڑی سی اللہ نے سہولت دی ہے تو اے سی چلانا پڑے گا نا, ورنہ اس کے بغیر وہ گرمی سے ہی مر جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر آپ اس کو بجلی کا جو ہے وہ بمب اس کے اوپر گرا دے تو پھر انسان کہاں جائے؟ یعنی پھر ایٹ دی اینڈ پھر وہی رہ جاتا ہے کہ جو مرتے کیا نہ کرتے. گھر میں اگر کوئی بٹن آن کرتا ہے نا, سوئچ آن کرتا ہے, تو اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے. صحیح صاحب نے آپ کو یقین مانے, پتہ نہیں لو بجلی چلی. لو جی ابھی پروگرام ہو رہا تو اس میں یہی کریں گے کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, چل گئے, انہوں نے سن لیا. جی ناظرین, ہم بجلی کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے. اتنی مہنگی بجلی ہے اور کس طرح عوام جو ہے اس مہنگائی میں پس رہی ہے, اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے کس طرح خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, کس طرح فاقوں پہ آ گئیں. بڑے بڑے علماء جو ان کے گھر کے میٹر کٹ چکے ہیں, وہ بیچارے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم اس پر پروگرام کر رہے تھے, اس دوران بجلی چلی گئی. بجلی مہنگی بھی ہے اور بند بھی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے عوام نے آواز اٹھائی ہے. ہم بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ اپنی آواز اٹھائیں, حکومت کو بتائیں کہ ہم اتنی مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے, لہذا ہم پہ رحم کریں. خدا را اپنی سہولتوں, سرکاری اداروں میں جو بیجا بجلی کا استعمال ہے اس کو کم کر کے عوام کو سستی بجلی پہنچائی جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.